بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام اذکار چھوٹے چھوٹے پڑھیں، بڑے ذکر نہیں پڑھیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر طولانی لگ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، صرف بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ بڑے بڑے ذکر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، استغفر اللہ، نہ کہ سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو نہیں پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ میں ربی و اتوب الیہ نہ پڑھیں، صرف استغفر اللہ پڑھیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ذکر پڑھیں، یہ چھوٹی چھوٹی غذائیں کھائیں، اور اگر انسان یہ معنوی غذائیں نہیں کھاتا ہے تو من الغافلین۔ معنوی غذا جب انسان کھانا چاہتا ہے تو پہلے مکمل اور چھوٹے چھوٹے ذکر پڑھے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں جسے انسان مسلسل پڑھ سکتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زبان قلبی ہو جائے گی، اور پھر اس کا دل خدا کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ ذکر ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ پڑھ لے، جو ذکر چاہے انتخاب کر لے۔ پہلے ایک فریم بنائیں اور پھر اس فریم میں سے گزریں۔ دوسرا یہ کہ جب ذکر کریں تو اس کو اعداد نہ لگائیں کہ جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، 4000 مرتبہ پڑھ لو، 10,000 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ سب عام افراد کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ایک طبیب کا سر پہ ہونا ضروری ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کس قدر اس ذکر کو پڑھیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے اور ہم ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو ذکر کو اعداد نہ لگائیں، بغیر شمار کے پڑھیں، بغیر اعداد کے پڑھیں۔ بعض استغفر اللہ پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، چند ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف سے زبانی استغفر اللہ کہہ رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا، برے اعمال کو نہیں چھوڑ رہا۔ صرف 5 مرتبہ پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں، توبہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ ذکر کو مسلسل پڑھیں، ہر روز پڑھیں، سوتے وقت، نماز کے وقت، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی فارغ ہوں ذکر کو پڑھیں، ترک نہ کریں۔ اس قدر پڑھیں کہ یہ ذکر آپ کی روح اور جسم میں سما جائے۔ اگر کوئی ذکر نہیں پڑھتا ہے تو غافلین میں سے ہے۔ ذکر کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، رٹے کی طرح نہ پڑھیں۔ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو ذکر فائدہ نہیں دیتا، بلکہ الٹا مصیبت اور بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جسم استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یا حی یا قیوم سے خدا سے متصل ہوتا ہے۔ جب جب ٹائم ملے، 1 منٹ، 2 منٹ، راستے میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، نماز کے وقت، نماز کے بعد مسلسل پڑھتا رہے تاکہ مردہ وقتوں کو زندہ وقتوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ ایک وقت میں ایک ہی ذکر پڑھے، بہت زیادہ ذکروں کو ایک ساتھ نہ پڑھیں، ایک ساتھ منہ میں چند غذائیں نہ ڈالیں۔ عام اذکار کا انتخاب کریں، چھوٹے اذکار کا انتخاب کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بغیر اعداد کے پڑھیں۔ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازوں کو کھولنے کی دستک ہے، پتھر کو توڑ دیتی ہے، لیکن پہلے فریم میں آئے، پہلے یہ ذکر آپ کو خدا سے متصل کرے، پہلے آپ کا جسم اور روح اس کی عادت کریں۔ غذاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غذائیں ہیں، لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں، ہمارے جسم کو اس کی عادت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہمارے جسم کے ساتھ وہ سازگار نہیں ہے، ہمیں وہ کھانے اچھے نہیں لگتے۔ کیوں شاید اس کی جگہ، اس کا ماحول، اس کا مزہ، اس کے اندر کی خصوصیات ہمارے ساتھ سازگار نہ ہو۔ اگر چین میں جائیں تو سانپ، کیکڑے، لال بیگ، بچھو وغیرہ کھا لیتے ہیں، ہمیں تو متلی آنے لگے، کیونکہ ہم اپنی جسمانی بناوٹ میں اس کو اگر قرار دیں تو مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے، جسم میں طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آئیں گی، اور ہمارا مذہب بھی ہم سے کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، لہٰذا تم خود کو اس سے متصل نہ کرو۔ یا بتایا جاتا ہے کہ فلاں غذا کھاؤ۔ اذکار بھی اسی طرح سے ہیں، ذکر بھی اسی طرح سے ہیں۔ کچھ عام اذکار ہیں جو سب کے لیے ہیں، لیکن خاص اذکار جس کے لیے طبیب اور استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو شروع نہیں کر سکتے۔ جب آپ ذکر پڑھتے ہیں تو یہ ذکر پہلے ربانی ہوتا ہے، پھر جنانی ہوتا ہے، اور پھر عیانی۔ اس طرح یہ ذکر اوپر کی جانب جاتا ہے،
اور پھر ذکر ربی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ذکر قربی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر ذکر اخفی میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ انسان نیند کی حالت میں بھی ذکر پڑھے گا۔ ایک ساتھ چند ذکر کو نہ پڑھیں۔ اگر طبیب کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ساتھ تمام دوائی کھانے کا مشورہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ پہلے ایک کھاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ والی استعمال کرنا، کیونکہ یہ دوائیاں خود ایک دوسرے پر ری ایکشن کرتی ہیں، ٹھیک ہونے کی بجائے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بہت برے طریقے سے دوائیاں استعمال کریں، بہت زیادہ دوائیاں کھائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصانات کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر ذکر پڑھنا ہے تو صبح سبحان اللہ پڑھیں، پھر چند گھنٹے کا فاصلہ دیں، پھر ماشاء اللہ پڑھیں، پھر چند گھنٹے کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ خود ایک مکمل ذکر ہے، رحمان الرحیم خود وہی اللہ ہی ہے۔ یا استغفر اللہ پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے ذکر پڑھیں، ورنہ تھک جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، جلدی اس ذکر کو چھوڑ دیں گے۔ ہرگز بڑے اذکار کو اور مخصوص اذکار کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں، جیسا کہ ثروت کے لیے کہا جاتا ہے سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں۔ ان تینوں سوروں میں پیسے ہیں، لیکن کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا حساب کتاب ہے، اور وہ صرف ایک استاد اور طبیب ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون سورہ واقعہ پڑھے، کون سورہ تکاثر پڑھے اور کون سورہ کوثر پڑھے۔